ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في منافق حسن خلق ولا فقه في الدين رواہ الترمذی۔ کتنی مختصر ہے بظاہر حدیث، لیکن اگر کوئی اسے کھولنے جائے تو بہت سی راتیں کھپ جائیں گی، بہت سے دن۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ دو عادتیں منافق میں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی۔ عادت ٹھیک کرنے کا معاملہ ہے، پھر عبادت ہوگی۔ دو عادتیں کسی منافق میں کبھی جمع نہیں ہوتی ایک ساتھ۔ سب سے پہلے حسن سمت ہے، یہ لفظ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا۔ نیک روش، سمت اصل میں کہتے ہیں درمیانی سیدھے راستے کو، اصل میں اس کو کہتے ہیں سمت۔ پھر وہیں سے یہ بولا جانے لگا سیدھی روش کے اوپر کہ اس آدمی کی عادت بڑی اچھی ہے، بڑی معتدل ہے، یہ سمت کا لفظ۔ جس کی عادت اچھی ہے امید ہے کہ اس کی عبادت بھی رنگ لا کے رہے گی، اور جس کی عادت میں بگاڑ ہے اس کی طرف توجہ نہیں کر رہا ہے تو برسوں اگر وہ سر پٹکتا رہے کسی نتیجہ خیزی سے بہت مشکل قریب ہو۔ عادت بدلنا کی عبادت وہ ہے جو عادت بدل دے۔ عادت بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کچھ بری عادتیں جب جھوٹ بولتا تھا، جب سے عبادت آپ جھوٹ نہیں بولتا۔ پہلے غیبت کرتا تھا، جب سے عبادت آپ غیبت نہیں کرتا کسی کو۔ پہلے وعدہ خلافی کرتا تھا، اب نہیں کرتا۔ پہلے امانت میں خیانت کرتا تھا، اب نہیں کرتا۔ پہلے بات میں گالی گلوچ کرتا تھا، اب نہیں کرتا ہے۔ پہلے جسے نہ دیکھنا چاہیے دیکھتا تھا، اب نہیں دیکھتا۔ جو نہ سننا چاہیے پہلے سنتا تھا، اب نہیں سنتا۔ پہلے جو کچھ سوچتا تھا گناہ کے حوالے سے، اب بالکل نہیں سوچتا۔ یہ ہے عبادت کا سبب۔ ہری بات سن، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کے اطمینان کے لیے پھر نص لے آؤں میں، اور ضروری ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صرف نماز کی بات میں کر رہا ہوں۔ نماز اگر اثر کر گئی تو بے حیائی سے روک دے۔ جو بہت بے حیائی کا کام ہے اس کو فحشا کہتے ہیں، بڑی بے حیائی، بے حیائی سے روک دے گی۔ منکر ناپسندیدہ چیزوں سے، یعنی آپ کی عادت بدل کے رہے گی۔ لوگ کہیں گے کل تک تو یہ آدمی ایسا تھا، اب دیکھو تو یہ فرشتہ لگتا ہے۔ بس یہ ہے بس۔ اور آپ عبادت بھی کرتے رہے، عادت بھی وہی رکھی، اس کا مطلب کہ عبادت نے آپ کے اندر اثر نہیں کیا۔ سمجھا؟ آپ کے اندر عبادت نے اثر نہیں کیا۔ پھر اسی بساتی صاحب بھی کہتے ہیں کہ آدمی اگر مکہ بھی چلا جائے اور حج بھی کرے اور طواف بھی کرے، عمرہ بھی کرے، زیارتیں بھی کرے، جو چاہے کرے، لیکن اگر ویسے ہی رہ گیا، کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو اس کو اپنے اندر ڈوب کے دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے حج میں کیا کمی رہ گئی اور ہمارے عمرے میں کیا کمزوری رہ گئی۔ بس اس کو دیکھنا پڑے گا۔ کیا کہتے ساتھی صاحب، وہ سنیے، وہ کہتے خرے عیسیٰ اگر بمکہ روت، ذرا مثال ایسی دے رہے ہیں کہ آدمی سنے گا طبیعت خوش ہو جائے گی۔ وہ کہتے خرے عیسیٰ اگر بمکہ روت، اگر عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا مکہ چلا جائے تو کیا واپس آئے گا؟ حاجی صاحب ہو جائے گا؟ کیا ہوگا؟ خرے عیسیٰ اگر بمکہ چو بیائے دھنوس خرباست، جب واپس آئے گا تو گدھا ہی رہے گا۔ تو گدھا مت رہو بھیا، انسان بن جاؤ۔ یہ حج انسان بنانے کے لیے کیا جاتا ہے، عمرہ حج انسان بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ روش اپنی ٹھیک کرو، اس کے پیچھے پڑو، نیک روش۔ ایسا کہ لوگ کہنے لگے کل تک تو یہ آدمی عجیب تھا، اس وقت یہ بھروسہ کے لائق نہیں تھا، اب تو کیا کہنا صاحب، فرشتہ معلوم ہوتا۔ چلو صاحب، تو حسن سمت، نیک روش، ولا فقہ فی الدین۔ ایک عادت منافق میں یہ دو عادتیں ایک ساتھ نہیں جمع ہو سکتی۔ وہ چکنی چپڑی بات کر سکتا ہے لیکن نیک روش اس کی نہیں ہوگی۔ دوسری، دین کی سمجھ بوجھ منافق میں نہیں ہے، اور اگر دین کی سمجھ بوجھ ہوتی تو 100 جان سے قربان ہو جاتا دین کے اوپر۔ دین کی سمجھ بوجھ، اس کے پاس دین کی سمجھ بوجھ یہ ہے کہ جب دین ایک بار سمجھ میں آ جاتا ہے
تو جو بھی اس کا کام ہے سب دیندارانہ ہوتا ہے. کوئی قدم نہیں بڑھائے گا جب تک دین نہ کہے گا, کوئی ہاتھ نہیں بڑھائے گا جب تک دین نہیں کہے گا, آنکھ نہیں کھولے گا کسی طرف جب تک دین نہیں کہے گا, کان نہیں جھکائے گا جب تک دین نہیں کہے گا, کوئی چیز ادھر ادھر کی سوچے گا نہیں جب تک دین نہیں کہے. دین کی سمجھ بوجھ بہت عجیب و غریب ہے. جہاں دینی سمجھ بوجھ ہے وہاں شیطان کا گزر نہیں ہو پاتا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک فقیہ اسی کو کہتے ہیں جو دینی سمجھ بوجھ رکھتا ہے. کہا ایک فقیہ دینی سمجھ بوجھ شیطان کے اوپر ہزاروں عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہے. خود ڈرتا ہے شیطان ان سے, فقہا سے. بہت جلدی پہچان لیتے ہیں, بہت جلدی پہچان لیتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ یہ نفسانی وسوسہ ہے برائی کا یا شیطانی, ان کو بالکل پتہ چل جاتا ہے. اور آپ کو بھی بتا دو تھوڑا سا, کچھ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے فرق کریں کہ یہ نفسانی ہے کہ شیطانی ہے. جب کبھی برا خیال آتا ہے تو یا تو نفس کی وجہ سے ہے یا شیطان کی وجہ سے. اگر نفسانی وسوسہ ہے تو وہ ٹلنے کا نام نہیں لیتا, وہ برابر رہے گا. اور شیطانی ہے تو ٹل جاتا ہے. شیطان کو تو سے برائی کرانا چاہیے, نہ صحیح تو دوسری کا ٹلو, تو وہ ٹلتا رہتا ہے. نفس بڑا خطرناک, یہ اڑا رہتا ہے. اسی لیے اولیاء کی جنگ جو ہے سب سے پہلے نفس سے ہوتا ہے. بس نفس سے لڑتا. بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا. نہنگ کو ہنستا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا. جس دن آپ نے نفس امارہ کا خاتمہ کر دیا ہے, اس کی کوئی بات نہیں سننے کے لیے تیار, سمجھ لیجیے بہت اذیت دینے والی چیز کا آپ نے خاتمہ کر دیا, بہت بڑی فتح آپ نے حاصل. اور اگر آپ نے شیر مار دیا تو ٹھیک ہے, آپ انسان ہیں, کوئی بات نہیں. اسدھا کو مار دیا, گھڑیال کو مار دیا, شیر ببر کو مار دیا, کوئی بڑی بات نہیں. اگر نفس کو مار دیا تو یہ سب سے بڑی, خدا یہ توفیق دے. یہ جو جسے خواجہ کہہ رہے ہیں نفس کو مار چکے, جسے غوث کہہ رہے ہیں آج خواجہ کی چٹھی ہے نا, دیکھو نفس کو مار دیا ہے تو بادشاہوں کے بسر وہاں عقیدت سے چھکے ہوئے. اپنے تو اپنے بیگانے بھی خواجہ کے یہاں چادر تو بھیجتے ہیں, سب سے پہلے بھیجتے ہیں. دیکھا مجبور ہے زمانہ کہ ان کا احترام کرے, بے نفس ہے, وہاں نفس نہیں ہے. میں بتا دوں تھوڑا سا, خواجہ کا نام آیا, خواجہ صاحب اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ پہ بیٹھ گئے تھے نا, سنا ہوگا, سناتے رہتے ہیں لوگ, کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ ہم کہاں بیٹھے. اور رات کو جب اونٹ کی نگرانی کرنے والے اونٹ لے کر کے آئے تو آپ ایک کنارے بیٹھے تھے, چاہتے تو بٹھاتے تھے, وہ تو بہت بڑی جگہ تھی. لیکن وہاں تو عجیب, بولے ہماری اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے. یہ دنیا بھی کیا ہے, اونٹ بیٹھے انسان نہ بیٹھے, یہ بڑی عجیب و غریب دنیا ہے صاحب, بڑی حیرت ہوتی ہے. کہا میں کنارے بیٹھا ہوں چند آدمیوں کے ساتھ, آپ بٹھائیے. نہیں یہاں پہ اٹھنا پڑے گا, یہاں تو ہمارے اونٹ بیٹھے. تو آپ نے زیادہ تو میں ان سے نہیں کیے, وہ اللہ والے زیادہ تو میں نہیں کرتے سر. کہا آپ کے اونٹ لوگ بیٹھنے کے, اچھا تو پھر وہی بیٹھے. اٹھ گئے, آپ وہاں سے چلے گئے, اٹھ کے کہا اچھا وہی بیٹھے. پھر ایسے بیٹھ کے اٹھتے ہی نہیں تھے, اس لیے کہ آپ خود تھوڑے بیٹھے, آپ کو خواجہ نے بٹھا دیا. جب خواجہ نے بٹھا دیا طاقت نہیں اٹھنے کی کسی کو, جب خواجہ کہیں گے جب بھی اٹھے گا. یہ پاور ہوتی ہے ان کی, اتنی پاور رکھ کر کے بھی اٹھ گیا. اور یہاں ذرا بھی پاور ہو گئی آدمی تو خدا جانے کیا کر رہا ہے. اسی لیے آج دیکھیے ظاہرین کے قافلے چاروں طرف سے, یہ نہ سمجھنا کہ صرف ہندوستان سے, بیرون ممالک سے کتنے نمائندے آتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ زیادہ بھیڑ بھاڑ یہیں سے ہوتی ہے کہ بہت خواجہ کے دیوانے بہت آتے ہیں, اور یہی کہتے ہیں کہ ذرا ایک نظر کر دیجئے کہ ہمارے لیے بھی اللہ کی قرب کی منزلیں آسان ہو جائیں. یہاں پہنچ کے راستہ کھلتا ہے, آئی بس خدا کی نزدیکی کا بہت جلدی کھلتا ہے راستہ. نظر ہو گئی تو بس پھر ٹھیک ہے, اور ہوتی ہے الحمدللہ. جتنے زائرین گئے ہیں اللہ خیریت سے سب کی زیارت قبول کر لیں, خیریت سے ان کی حاضری قبول کر لیں. خدا کرے سب پر نظر ہو جائے خواجہ کے. وہ نہ جانے والوں کے لیے بھی جانے والے دعا کر رہے ہیں, ان کی بھی دعا قبول ہو جائے. ہم لوگوں کے حق میں, ہماری دعا ان کے حق میں اللہ قبول کر لیں, سمجھ جائیں. اس لیے کہ ان کے چاہنے والے تو سبھی ہیں, اور خیریت سے سب کی گھر واپسی ہو جائے الحمدللہ. تو اب ہماری آپ کی ذمہ داری ہے اس درس کے حوالے سے جو ہم دے رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ اپنی عادت ٹھیک کرو. اور ابھی سے, یہ نہیں کہ ٹھیک ہے آئندہ سے, ابھی سے جہاں جہاں غلط عادت ہے اس کو ٹھیک کرو, طے کر لو. آواز چھٹی ہے اور اس پر اللہ والوں سے مدد بھی مانگو, دعا کر دیجیے کہ ہمارے لیے یہ منزل آسان ہو جائے, ہم اپنی عادت ٹھیک کر سکیں اور ہماری روش نیک ہو جائے. ایک دوسرے یہ کہ جو دینی سمجھ بوجھ ہم ابھی تک نہیں حاصل کر سکے ٹھیک سے, خدا کرے ہم سب کے اندر دینی سمجھ بوجھ آ جائے تاکہ ہمارا سب کام دین کے دائرے میں ہو. یہ دو چیزیں منافق میں جمع نہیں ہوتی, اس کا مطلب مومن میں جمع ہوتی ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.